مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين الفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. دو بار پڑھا، ایک بار جی، ٹھیک ہے جی. دل کے ساتھ کوشش فرمانی ہے کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے اور خوشبو آئے. دیکھو نا حضرت، بندہ گلی میں انٹر ہو نا تو بندہ جس گھر کے سامنے سے گزرے تو گھر میں جو پک رہا ہو جہاں ان کا نام ہو تو خوشبو پھر آنی چاہیے نظر ہے. تو ایک بار دل سے، ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ پہلے بھی بچے نے بڑا اچھا پڑھا، کاکے نے محفل میں بڑی روحانی، مزید آئے گی حضرت. ٹھیک ہے جی. کوشش فرمانی ہے کہ اور میرے حضرت ایک بات ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں یار تیرے کو دوئیں کٹھے کوئی نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ فرق کو وہ تانی دھویا بیچے ادھر. دیکھو نا، دل اور زبان وہ ایک گٹھ پورا نہیں بنتا. یہ دل ہے ادھر، اور یہ وہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. فرمایا پتہ نہیں تیرے کو کیوں کٹھے نہیں ہوئے، کو بہتے دور تے نہیں دھویا ادھر. کوشش فرمایا کریں حضرت کہ جب بھی ان کو یاد کریں تو دونوں کو اکٹھا کر کے کیا کریں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. باقی درود پاک کی جی بڑی شان ہے ماشاءاللہ. قبلہ تشریف فرمائے، فقط عالم نہیں ہے بلکہ عالم بنانے والے ہیں اور عالم بھی موجود ہیں حضرت. اور درود پاک کی یہ فضیلت اور شان ہے کہ اللہ نہ کرے جی ہم دکھاوے کے لیے پڑھیں. تو لکھا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے یہ پھر بھی قبول ہے. تو میں کہتا ہوں جو اتنی اعلیٰ و رفع چیز ہے اگر دکھاوے سے بھی پڑھیں تو قبول ہے، تو پھر اگر بندہ دل سے پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کوشش صرف تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. آپ محنت کریں پھر ہوتا کیا ہے، بس ہم میں اور صوفیہ میں یہی فرق ہے. وہ محنت کرتے ہیں، وہ باتوں سے آگے پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں، وہ مشق کرتے ہیں. تو پھر جو محنت کرتا ہے پھر اللہ اس پہ کرم کر دیتا ہے. اس لیے ایک بار جی، ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اس لیے حضرت میرے دادا پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کر. چٹھی سے مراد ان کو یاد کیا کر. پڑھنا اور ہے، یاد کرنا اور. ہم پڑھتے ہیں، یاد والے معاملے پہ بھی ہم نہیں ہیں، کیونکہ جب بندے کو یاد کی توفیق ہوتی ہے پھر بندے کے حالات اور معاملات بدل جاتے ہیں. دیکھنا امام اہل سنت بھی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب بندہ یاد والے معاملے پہ آتا ہے پھر تو بندہ آزاد ہو جاتا ہے. ہم تو بھی انہی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. وجہ کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم یاد والے معاملے پہ آئے نہیں. اور سب کچھ یاد ہی ہے حضرت جی. سکون یاد میں ہے، کامیابی یاد میں ہے، فلاح یاد میں ہے، نجات یاد میں. میں حضرت اس دن میں کہیں گیا تو وہ میز پہ ایک رسالہ پڑا تھا، تو میں نے وہ کھول کے، میگزین ٹائپ تھا کوئی، میں نے وہ ایک آرٹیکل لکھا تھا. تو مجھے نہیں پتا جی اب لکھنے والے کے سورس کیا ہیں، اس نے اتنی بڑی بات لکھ دی. اس میں لکھتا ہے جی اس وقت پاکستان کے 60% لوگ
رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں. اس وقت بے تحاشا ڈپریشن کی میڈیسن بک رہی ہے. کوئی نہیں اس میں سکون ہے ہی کوئی نہیں, نہ اس میں کبھی سکون آ سکتا ہے. ہم نے سوچا شاید کوئی اچھی سی جاب مل جائے گی تو دل میں یا سکون میں آ جائے گا, نہیں پھر بھی نہیں آیا. ہم نے سوچا شاید شادی کر لیں گے تو سکون آ جائے گا, پھر بھی نہیں آیا. ہم نے کہا شاید بچے ہوں گے تو شاید پھر سکون کی دولت مل جائے, پھر بھی نہیں ملا. ہم نے کہا شاید کسی اچھی سی سوسائٹی میں گھر بنا لیں گے یا کوئی اچھا سا گھر بنا لیں گے تو پھر سکون مل جائے گا, پھر بھی نہیں ملا. ہم نے کہا شاید کوئی کسی برانڈ کے کپڑے پہنیں گے تو پھر سکون آ جائے گا, وہ بھی کر کے دیکھا پھر نہیں آیا. ہم نے کہا شاید آئی فون لیں گے تو اس سے سکون آ جائے گا, پھر بھی نہیں آیا. کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. سکون کس میں ہے؟ سکون یاد میں ہے. سب کچھ ہے جی, گھر ہے, برانڈ کے کپڑے ہیں, 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, لیکن یاد نہیں ہے, اس لیے بے سکون ہے. کوشش کریں ہم یاد والے بن جائیں. پھر دیکھو جو یاد والے ہیں نا حضرت جی, میں نے تو ان کو اس حال میں بھی دیکھا, بس تانتے کے سوٹ ہی ہے لیکن ایسا سکون کہ کیا کہیں حضرت جی. سکون میں اکثر بتاتا ہوں بچوں کو, اور حضرت مجھے آج تک وہ نہیں بھولتا بندہ, وہ یاد والا تھا. پھر یاد بندے کو, اقبال نے کہا تھا نا, 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یاد والا بن جانا, آشنائی والا بن جانا, بندے کو بے نیاز کرتا ہے. وہ مہران تھی میرے پاس نا حضرت, تو تب یہ موٹر وے نہیں بنی تھی. تب ہمیں لاہور آنے کے لیے وہی راستہ تھا, گوجرانوالا, کاموں کی, سادوں کی, مرید کا, راوی ریحان شریف, کالا شاہ کاکو, شادرہ. یا اگر کوئی ہے تو پھر کالا شاہ کاکو سے موٹر وے چڑھ جانا. تو میں نے حضرت یہ مرید کا کراس کیا اور راوی ریحان کے قریب, تو بس نظر پڑی تو ایک بزرگ کھڑے تھے جو سڑک پار کرنے کی کوشش کر. بڑی ہیوی ٹریفک ہے جی, بزرگ تو بزرگ بڑی دور کی بات, جوان بندہ بڑا مشکل وہاں سے سڑک پار کرتا ہے, تیز ٹریفک چلتی ہے. تو میری نظر پڑی, کچھ اللہ نے کرم کیا, توفیق ہو گئی. تو میں نے کہا لائب سلیمان, یہ نیکی تیرے لیے اللہ نے رکھی ہے. میں نے جا کے گاڑی کھڑی کی, جا کے میں نے بزرگوں کا نا ہاتھ پکڑا. انہوں نے میری طرف دیکھا, میں نے کہا جی اگر اجازت دیں تو سڑک پار کروا دوں. انہوں نے اشارہ ایسے دیا کہ ٹور بھائی, کیونکہ ادھر سے ٹریفک آ رہی تھی پہلے. میں نے ہاتھ دے کے نا, میں نے ٹریفک روکی, رک گئی. ہم درمیان میں آئے, میں نے بابا جی کا ہاتھ چھوڑا, میں اس سائڈ پہ آ گیا اور بابا جی کا ہاتھ. اب ٹریفک ادھر سے آ رہی, کالا شاہ کاکو سے, شادرے سے, لاہور سے آ رہی ہے. میں نے پھر ادھر سے ٹریفک روکی, رک گئی ادھر. جب میں اس سائڈ پہ آیا تو میری نظر بابا جی کے پاؤں پہ پڑی, تو خصہ ٹوٹا تھا اور سب سے چھوٹی انگلی خصے سے باہر آئی ہوئی تھی. اور میں نے پھر کپڑوں کو دیکھا تو وہ بھی بس اسی طرح ہی تھے. وہ غالب نے کہا تھا نا حضرت, کسی کے کپڑے دیکھ کے نہ سمجھ لینا کہ ہیں وہی حضرت, انہوں نے بتایا تھے کیڑا کیڑا کیڑے حال چ پھرنڈے ہیں. بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کس کس حال میں کون کون گھوم رہا ہے حضرت. اور میں نے, اللہ مجھے معاف کرے, میں نے منہ اچھا نہیں ہوتا, بڑے بڑے عجیب حال میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ حیران رہ گئے. مولوی سلیمان تیرے کل تے پاگ تے جوبا ہی رہ گئے, باقی تیرے کل کک نہیں. سودا تو یہ لے کے پرنڈے ہے حضرت, سودا تو یہ لے کے گھوم رہا ہے ایسے ایسے, لیکن بس لگے ہیں. میں نے ایک خیال کیا کہ بابا جی کافی غریب ہیں, تو میں نے حضرت جی جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ نہیں جی مجھے پکا پتا کہ نوٹ 500 کا تھا یا 1000 کا تھا. میں نے نکال کے نا, میں جب واپس مڑنے لگا تو میں نے بابا جی کے ہاتھ میں دیا, تو بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, اور پہلا کلام انہوں نے میرے ساتھ کیا. مجھے کہتے ہیں کھلو, بس اتنا تھا. انہوں نے, کیونکہ نوٹ ان کے ہاتھ میں تھا, انہوں نے ایسے بس کیا, اور آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی, کیونکہ یاد والے تھے, زبان سے تو پڑھا کچھ نہیں, لیکن اندر پتہ نہیں کی بڑھ چڑھے حضرت نے. بس ایسے ہوا حضرت ہاتھ, وہ جو میرا دیا ہوا نوٹ تھا وہ مٹی بن کے اڑ گیا حضرت. اور مجھے پھر آگے سے کہنے لگے, اسی تے اے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے. جس کو یاد کی بات ہی وکری ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوشش کیا کرو یار, جب ان کو یاد کرو دل سے کرو,
صرف بات زبان تک نہ رہ جائے. اور میں نے کسی سے سنا تھا حضرت، جو دل ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر وہ ان دلوں کو لاہور رہنے بھی نہیں دیتے ہیں. جسم ہی لاہور رہے گا، دل نہیں لاہور رہے گا. دل کو وہ پھر اپنے قدمین شریفین میں بلا لیتے ہیں. کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اس لیے بھائی میں یہ نہیں کہوں گا اللہ معاف کرے کو جی، بس کوشش کرتا ہوں کہ جب کروں یاد ہی کروں، صرف زبان نہ بولے بلکہ دل میاں بھی ساتھ دے. پھر یہ جو یاد ہے نا حضرت، یہ پھر رنگ لگاتی ہے یاد، پھر یہ رنگ لگاتی ہے حضرت یاد، پھر کرم ہو جاتا ہے. پھر روز ایک چٹھی ہے، آنکھیں بند کر کے کوئی ساری توجہ مدینہ پاک، نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ کی طرف، اور پھر جو ہے نا وہ پھر ان کو یاد کر. ایک تو سٹارٹ لے لو، پھر دیکھو یہ ایک بھی کیا کرتا ہے حضرت، پھر خود ہی 10 کی توفیق ہو جائے گی، پھر خود ہی 50 پہ، پھر خود ہی 100 پہ آ جاؤ گے. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. روز ایک چٹھی ہے. تو میرے حضرت نے جب کسی سالے کی توجہ کی نا، پنجابی لینگویج تھی نا، سادہ انداز تھا آپ کا سمجھانے کا، تو آپ نے فرمایا بھائی روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجنی ہے. تو وہ مرید وہ سالک آگے سے کرتا ہے حضرت ہوگا کیا چٹھی بھیجنے سے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ. روز ایک چٹھی، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. بھیجتا ہی نہیں کوئی. بھیجو حضرت، سناؤ اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، جو ہے حضرت. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. بھیجو حضرت. آج ہم روحانی طور پہ بہت دور ہو گئے ہیں حضرت. روز حضرت، اور میں پیچھے بھی سبق سنانے کا موقع ملا. بڑا کرم ہوتا ہے جی یاد والا معاملہ. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، اب شیخ ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ. حضرت تصور کریں نا، جن کے مرید بہاؤالدین ہیں پھر پیر کیا ہوں گے بھائی. جنہوں نے بہاؤالدین بنایا حضرت، کیا شیخ کی شان ہوگی، جن کے ایک مرید کا نام بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہے حضرت رحمۃ اللہ تعالی. اب فرماتے جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے، جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اللہ اس کے لیے اپنا ذکر آسان کر دیتا ہے. ہمیں مشکل لگتا ہے نا، نفس شیطان نفسات نہیں دے گا، شیطان ورگلائے گا، کھینچے گا، توجہ ہٹائے گا. لیکن فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ، یہ ابتدا ہوگی دوستی کی حضرت. جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں پھر اللہ اس شخص کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. یاد رکھنا حضرت جی، یہاں بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، دکھ ہیں. کسی کو تکلیف یہاں بیٹھا شاید کو ہو، اس محفل کے طفیل، یہ جو پاک لوگ علماء بیٹھے ہیں ان کے طفیل، اللہ کرے آج کے بعد وہ بے اولاد نہ رہے، اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے. لیکن ہو سکتا ہے جی یہاں کو بیٹھا ہو جس کی اولاد نہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کا بیٹا ہے بیٹی نہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو بیٹی ہے بیٹا نہ ہو، کوئی ہو سکتا ہے ایسا بیٹھا ہو گھر اپنا نہیں ہے، رینٹ پہ ہے، کچھ ہو تکلیفیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ اتنا عطا کریں گے جنتیوں کو کبھی کسی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف کبھی یاد ہی نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ میں اپنی بات کروں، بڑا مالک نے نواز دیا، اتنا نوازا، میرے پاس الفاظ نہیں اس کی عطاؤں کو میں کس طرح بیان کروں. لیکن مجھے نئی سائیکل بھولتی، میں کئی سال سائیکل پہ گیا ہوں. جیسے میں نے ابھی آپ کو اپنی مہران کی بات نہیں نہ بھولتا، وہ فتح گڑھ والا جو گھر ہے میرا 2.5 مرلے والا نہیں بھولتا. اب سٹی ہاؤسنگ میں آ گئی لیکن وہ یاد ہے. یہ جب تک چلوں گا ساتھ چلے گا سارا کچھ، وہ تکلیف. لیکن کہا اللہ اتنا عطا فرمائیں گے جنتی کو کہ کبھی کسی کو یاد. لیکن محبوب پاک علیہ السلام فرماتے اگر جنت والے بھی
بیٹھ کر کسی بات پر دکھ کیا کریں گے نا تو ان لمحات پہ دکھ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزریں گے. اہل جنت بھی بیٹھ کے دکھ کیا کریں گے, اوے کیوں ذکر نہیں کیتا, وہ وقت کیوں غفلت میں گزارا. اسی لیے تو حضرت میں نے پیچھے بھی یہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں شیخ کہ اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ اب ذرا مرید کی سنو, وہ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں. جن کے لیے ذکر کے دروازے کھولے گئے, کیا لطف ہوگا حضرت. ہم تو ابھی اس لطف والی کیفیت میں آئے نہیں نا, ہم تو ابھی نہیں وہاں پہنچ سکے حضرت. کہیں نہ کہیں حضرت جی وہ منہ میں کو لقمہ حرام آ جاتا ہے, وہ چھین لیتا ہے. پھر وہ غیبت کے نقصان وکھرے ہیں, وہ بہتان کے نقصان وکھرے ہیں, وہ جو فضول بڑبڑ کرتے ہیں اس کے نقصان. اس لیے ہم ابھی اس لذت سے محروم ہیں. لیکن انہوں نے اس لذت کو چکھا تھا, انہوں نے وہ لذت دیکھی تھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں آتی. سنو پھر کیا کہتے ہیں. حضرت کے لیے لکھا ہے کہ خواب میں آپ بعد از وصال, اسی کو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی. اس شخص نے کیا دیکھا کہ حضرت ایک تخت ہے جس پہ ایک بڑی خوبصورت سی جو ہے نا کرسی, اور حضرت اس پہ وہ جنتی لباس پہنے بیٹھے ہیں. اس نے پوچھا حضرت کیا بنی؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا, میری قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا دیا, میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی, مجھے جنتی کرسی دی, مجھے جنتی تخت دیا, مجھے جنتی لباس عطا کیا. اس نے کہا حضرت کیا پھر لطف ہے, کیا مطلب. فرمایا کیا شکر ہے اللہ کا, اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا, لیکن تجھے سچ بتاؤں اس جنتی جوڑے میں وہ لطف نہیں, اس جنتی کرسی میں وہ مزہ نہیں آ رہا, اس جنتی تخت پہ وہ مزہ نہیں آ رہا جو مزہ صبح کے وقت مصلے پہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھنے میں آیا کرتا تھا. مزہ چکھا تھا نا انہوں نے. اس لیے دو جہاں سے بیگانہ کر, اس لیے حضرت وقت ہے بھائی جی, محنت کرو اور چکھو پھر اس مزے کو حضرت جی. پھر دیکھو حضرت جی پھر ہوتا کیا ہے, پھر آگے اور بہت کچھ ہے. جیسے جیسے آگے دنیا ہی وکھری ہے جی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جنہوں نے مزہ چکھا حضرت جی, یہ لکھا ہے جی ان کے لیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ عید کی نماز پڑھ کے نا یہ عیدگاہ سے باہر, تو باہر ایک مجذوب کھڑا تھا حضرت. عاشقوں کی جی وکھری دنیا, ان کو کیا لگے گرمی سردی, ان کو بہار خزاں سے کیا لگے, ان کو تو بس ایک ہی چیز یاد ہوتی ہے اور وہ ہے یار حضرت, باقی ان کو کیا لگے. وہ لکھا ہے جی وہ جو بندہ بھی عیدگاہ سے عید پڑھ کے باہر آتا نا تو مجذوب حرانہ والے سے پوچھتا ایسا ہی عید کداں, وہ عید کا دن ہے, عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے, لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, وہ پوچھ کیا رہا ہے سائیں عید کا, وہ عید کب ہے. وہ سارے کہیں ارے دیوانے, ارے پاگل, وہ تیرے کو پتہ نہیں آج عید ہے, آج عید کا دن ہے, کیسا سوال کر رہا ہے دیوانوں والا. عید کا دن ہے, عیدگاہ ہے, تو عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے, یہ اتنا بڑا ہجوم عید ہی کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے تو. وہ لکھا جی اتنی دیر میں حضرت خواجہ غلام فرید آئے, اس نے حضرت سے بھی یہی سوال کیا. اس نے کہا حضرت عید کداں, تو اب اس کو وہ جواب ملا جس کا اس کو انتظار تھا. آپ نے فرمایا یار ملے جداں, عید تو اس دن ہوگی جس دن یار ملے گا, عید اس دن ہوگی, اصل عید اس دن ہوگی جس دن یار ملے گا. لیکن بھائی یار تو اس کو ملے گا نا جو یار کا طالب ہوگا. یار کا طالب کون ہے؟ ساڑی فیس بک تے نا وظیفیاں نہیں بھری ہے, میں پڑھیا تے مینوں اینے پیسے لب گئے. او بھائی جی اے پڑھن نہ پیسے لبدے سارے نوں امیر مولوی ہوندے جڑے سارا دن ہی پہ پڑھدے نے. وہی اللہ کا نام تو صابن کی مانند ہے, اس کا کام تو میل اتارنا ہے کہ میل چڑھانا ہے. جی میں تو فیس بک دیکھ کے حیران ہوتا ہوں جی, میں نہیں باری اے پڑھیا تے مینوں اے مل. بھائی اللہ کا نام پاک کرتا ہے, اللہ کا نام صاف کرتا ہے. یہ کب سے ہو گیا جی میں نے یہ کی نہیں, یہ تو صفائی کرے گا. وہ حضور بلے شاہ نے نہیں کہا یہی بات, آپ نے فرمایا الف اللہ رتا دل میرا, اور فرماتے ہیں میرا دل اس میں ذات کے رنگ سے رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا, بے دی مینو خبر نہ کائی, بلیا کول الہ دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. تو کہنا پیسے مل گئے مینوں, عجیب بات کرتے ہو یار, یہ تو صفائی کرے گا نام.
یہ تو تیرے اندر سے اس محبت کو نکالے گا اور تیرے اندر یہ بات ڈالے گا بھائی پیسہ ضرورت ہے، مقصد کوئی نہیں، یہ صفائی کرے گا۔ میں تو فیس بک دیکھ دیکھ کے رہا ہوں، اور جدی نہیں نہ چلی حضرت وہ بھی جناب وہ کیمرہ لا کے بیٹھا ہے، ماشاءاللہ آپ یہ پڑھیں یہ ہو جائے گا، عجیب تماشا لگا پڑا ہے حضرت، ہیں جی یہ پڑھیں یہ ہو جاؤ، بھائی اللہ کا نام پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے اللہ کا نام، ہیں جی۔ تو یہ جواب تھا جس کا اس کو انتظار تھا۔ آپ نے فرمایا یار ملے جدا، وہ رو پڑا حضرت جی، رو کے پوچھتا ہے حضرت یار ملے کدا، ان یار کدوں ملے گا حضرت، یہ تو دسو نا۔ آپ نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا اے ہو نفس مرے جدا، یہ جدوں مر جائے گا منوس پھر تینوں تیرا یار ملے گا، پہلے اس سے لڑنا پڑے گا، یار تک جانے کے لیے پہلے تجھے اسے زیر کرنا پڑے گا، پہلے تجھے اس سے جیتنا پڑے گا، پہلے تجھے اس کو فتح کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت جنید کے لیے لکھا ہے نا حضرت، ماشاءاللہ آج قادری بابے بیٹھے ہیں، ہے تو نہیں کوئی نقش بند قادریاں نے جو حضرت جنید ساڈے بھی نہیں جی، نقش بندیاں دے بھی سب کے ہیں جی، حضرت بایزید بھی قادریوں کے ہیں، یہ تو اللہ ایک رنگ ہے جی، راستے ہیں یہ محبوب تک جانے کے لیے، کوئی قادری گاڑی ہے، کوئی نقش بندی گاڑی ہے، کوئی چشتی گاڑی ہے، جانا سارے نے مدینہ پاک ہے۔ بس گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے دیکھ لینا ایک گڈی مدینہ کھڑدا یہ کہ اتنے بہاندا رہندا ہے ادھر جی، بس اس کا ذرا دھیان، یہ بھی ہے۔ بڑے لوگوں نے ادھر جی سواریاں یہی کہہ کے بٹھائیں کہ مدینہ چلے ہیں، لیکن سواری گڈی انہوں دے آستانے پھرن ڈئی ادھر جی، کدی ادھر نوں جاندی ہے تو کدی ادھر نوں جاندی ہے، بس اس کا دھیان رکھنا یار۔ اگر مولانا الیاس صاحب نے کہا ہے نا کہ مدینے جانا ہے تو مدینے گئی بھی ہے، اگر امیر اہل سنت نے کہا ہے نا کہ گڈی مدینہ جانی ہے تو گئی بھی ہے مدینہ، گئی بھی آپ کے سامنے جامعات آپ کے سامنے ہیں، مدنی چینل آپ کے سامنے، جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کے انہوں نے گڈی ادھر جی اتنے نہیں پھرائی کوئی بھی، وہ گڈی واقعی انہوں نے پر کے مدینہ پاک بھیجی، پر کے مدینہ، اور بھی بڑے نام ہیں، لیکن بس اتنا دھیان رکھنا ادھر جی، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا، آپ نے فرمایا اتنے الہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو گو جور، آواز مدینہ کی لگائی سب نے ادھر جی، لیکن گڈیاں مدینہ لے کے کٹ ہی گئے جی، باقی اتنے ہی پرائی ادھر جی، میری پگ میرا صاحبزادہ میرا آستانہ میری کرامت میرا یہ میرا، اتنے پھری گڈی ادھر، مرید بیچارے کھجل ہو گئے اللہ دے بندے، وہ یہ سمجھ کے آئے تھے کہ یہ رب کا راستہ دکھائے گا، یہ سمجھ کے آئے تھے یہ مجھے رب کے رسول کا قرب دے گا، وہ اپنے پٹاں تھلے دے کے بیٹھا ہے، لیکن کوئی نہیں جی، وقت تو قریب آیا پڑا ہے حضری، ویلا نیڑے آیا پہ، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ، جی بھائی جی انہوں نے نہ تے گوڈے کٹائے نے تے ہاتھ چمائے نے تے پھر پتر پوچھنا بھی تے ہے نا، دن آیا کھڑا حضرت جی، پوچھیں گے وہ تو نے کیا میری امت کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ تو میرا راستہ دکھائے گا، میری سنتوں پہ چلائے گا، میرے طریقے پہ چلائے گا، تو نے کیا کیا، سال میں 2 عرس کروائے اور اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور عرس میں بھی ڈاکٹر سلیمان مصباحی آیا تو یہ آخیا میری کرامتاں سنانیاں نہیں ہے، تو کرامت بھی کوئی نہیں ہے، اے سی ساڈے کول کھوتا آیا دم کیتا تو گھوڑا بن گیا، پھر جدو اگلی باری آیا پھر دم کیتا تو اڈن لگ پیا، کیا بس قریب ہے جی، سلیمان کو پوچھا جائے گا، سلیمان کو پوچھا تو سائیکل تے سے نا ساڑھے نہ تے گڈیاں تے بیٹھا، تو 8 سال لاہور پڑھتا رہا، تجھے کبھی کسی نے پانی کا گلاس نہیں پوچھا تھا، ساڑھے نہ تے ہار پے تیری بوتھی ہے کہ تیری جوتی اٹھاتا کوئی، ہمارا نام لینے کی وجہ سے لوگ تیری جوتیاں اٹھاتے تھے، دس کیا میری مخلوق کے ساتھ، کیوں ان کو دھوکہ دیا، وہ چلیا پیسے چاہیے تھے ساڑھے کو مانگ لینا، ان کو دھوکہ کیوں دیا، ان کو ٹھگی کیوں لگائی، ہم سے مانگ لیتا، یہ کیا چیز ہے، ہم نے تو دشمنوں کو اتنے دے رکھے ہیں، تو پھر ہمارا تھا، ہم نے تو دشمنوں کو، وہ تیرے ساتھ ہی رہتے تھے بت پرست، کسی نے بندر کو خدا بنایا، کسی نے چوہے کو پوجا، کسی نے گائے کی پرستش کی، کسی نے سانپ پوجا، کسی نے پتھر پوجا، ہم نے تو ان کو اتنے مکیش امبانی دنیا دا امیر ترین آدمی ہے جی، بل گیٹس کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، وہ ہم نے تو ان کو اتنے دے دیے تھے، یہ کیا کیا، ان کے لیے میرے محبوب کی امت کو دھوکہ دیا تو ہم سے مانگ لیتا، دن قریب آیا کھڑا ہے، کون سا دور ہے جی،
اما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما، یہ تو ہی بیٹھا پڑھ رہا ہے مینوں روز چڑھدا ڈر نہیں، تینوں ویکھ تے سی چھتر کنے کھڑکنے نے اس دن جا کے، کیونکہ تو جن کے سر پہ کہہ رہا ہے نا میری بلیاں دے ہاتھ، تو نے کیا ہے ان کی امت کے ساتھ. بس پتر اتنا دھیان رکھنا کہ ویکھ لئیو جے واز مدینہ پاک دیے تے گڈی مدینہ پاک جاندی بھی ہے کہ نہیں جاندی ہے. بس اتنا دھیان کہ بیٹا مارے نہ جانا ہے بڑے آج بھی میں نہیں کہوں گا. اور یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس امت کو اللہ قیامت تک کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آتے رہیں گے. آج کوئی اپنے کمرے میں بیٹھ کے جتنا مرضی روئے جی میں بابے مکاڑے، تو ماما لگ رہا ہے بابے مکان دا، تو کون ہوتا ہے بابے مکان والا؟ جنہاں نے بابے بنائے نے وہ بابیاں دی عزت دے راکھے بھی نے میاں. تو کون ہے بھائی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو با بہ کے سڑ پیا وہ وے داتا صاحب رونق لگی ہے تیرے نصیب میں آئے سڑنا ہے بندہ کیا کرے ادھر بھائی. اللہ نے عزت دی ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو سامنے چار وہ اپنے جیسے وہ بٹھا کے وہ کی کہتے ہیں نام ہے بابی تے نام ہے وہابی تے میں وہاں جاہل علمی کتابی. یہ جاہل علمی کتابی ہے، یہ اس میں اضافہ کرو، یہ صحیح نہیں پڑھتا ہے پورا. آج تانوں میں دا چھڑے نہ اے بابی نہ اے وہابی، اے وے جاہل علمی کتابی ہے. یہ جاہل علمی کتابی ہے بے حیا. تجھے قرآن ہی نظر آئے؟ قرآن خود بابوں کی شان بیان کر رہا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. قرآن خود بیان کر رہا ہے. قرآن خود بھائی قرآن کی ایک سورت کا نام حضرت لقمان کے نام پہ ہے. کیا ولی تھے وہ؟ کیا نبی تھے وہ؟ حضرت ولی تھے. حضرت قرآن پاک کی ایک سورت کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے. وہ ولیہ نہیں تھی رب کی؟ اللہ خود ان کی کرامت بیان کر رہا ہے. حضرت زکریا تشریف لائے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اللہ خود بتا رہا ہے اپنی ولیہ کی کرامت. حضرت زکریا پوچھ رہے کدھر سے آئے پھل؟ دروازہ تو کیا کہ قالت ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ. آج کے بعد یہ پڑھنا نہ اے بھابی نہ اے چلو بھابی پیا ہوئے سانو کوئی غرض نہیں ہے دینا، لیکن بابی کوئی نہیں ہے. نہ اے بابی نہ اے وے جاہل علمی کتابی ہے. سامنے ٹیر رکھ کے تینوں کک نہیں لبا ہے. نہ اے بابی نہ اے وہابی، اے وے جاہل علمی کتابی ہے. حضرت جنید اللہ نے عزت دی. میں حضرت ایویں اتنے کمرے چ بہ کے کہا جی میں نے جی انڈیا فتح کر لیا، کچھ نہیں حضرت. یہ ان کو اللہ نے عزت دی ہے جی. اور انشاءاللہ حضرت جی رہتی دنیا تک ان پاک لوگوں کا نام رہے گا، اور قیامت والے دن بھی ان لوگوں کا نام ہوگا. حضرت جنید اور حضرت بایزید حضرت جی قربان جاؤں جی. دویاں بابے دا اس اللہ نے دل چ بڑا پیار پایا دونوں سے بڑی. میں وہ بڑے بڑے جی پھر رگڑے بھی لگتے ہیں سامنے حضرت. تو مجھے وہ سارے احباب کہتے ہیں حضرت جی اجارہ وہ طے کرنا علماء کہہ رہے ہیں کہ جائز عالم کے لیے. کئی بار انج بھی ہوں جانے 5000 ہی لگتا ہے تو نہ کریا کرو. ڈرائیور کو بعد دفعہ پیسے لے کے تیل پانا پہنتا پھر وگیا. میں کہتا ہوں یار گل سن ان نہ حضرت بایزید تے جنید دا لے بیٹھا دا، نہ میں ساری رات نفل پڑھنا وا، نہ میں کو دن روزے رکھنا ماڑا وا، لیکن میں اینی حضرت جنید تے بایزید نال وفا کرنی کہ پھر انہاں دا نام لے کے پیسے نہیں منگنے. ان کسی جو ہوئے گی ان میں کی جائے گی. اینا میں کراں گا کہ انہوں نے دویاں بابیاں دا نام لیا. وہ تو کمال تھے نا جی دونوں جی، حضرت جنید اور بایزید. ماواں روز جمدیاں نے جنید، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کون. کدی کدی تے کدی کدی جمدے ہنس جناں دا نام جنید بایزید. کبھی میں یار ہوں گلاں جنید تے بایزید دیاں سناواں تے پیسے آنا کو منگا. کم از کم انہوں اینی وفا کراں گا کہ انہوں نے نام لے کے پاویں کوئی ککھ بھی نہ دے ہے، پاویں اپنی گڈی نو تکا لا کے سیالکوٹ کٹدا پوے لے جاواں گے، انہوں نے نام لے کے ہوں پیسے نہیں منگے جاندے. وہ تو حضرت جی کمال. یہ حضرت قبلہ تشریف فرمائے حضرت بایزید کے لیے لکھا کسی سفر پہ گئے، ارادہ فرما لیا کہ آج اسی مسجد میں وقت گزارنے. حضرت نے ظہر پڑھی، پڑھ کے مراقبے میں بیٹھ گئے. اذان عصر ہوئی، حضرت نے وضو
دوبارہ کیا, سنتیں پڑھی, پھر مراقبے میں, مغرب بھی پڑھی, پھر مراقبے میں عشاء پڑھی, پھر وہ جڑے کو مولوی ہو رہی سا نا میرے ارگے, انہیں کہا یار بابا زور دا آیا بیٹھا, کھادا پیتا بھی کھ نہیں تو اتنے ہی بہ رہا ہے. تو اس نے کہا حضرت تو مسجد ہی بہ رہے ہو, کام کھاندے پیندے کتوں؟ فرمایا یار پہلے جڑیاں تیرے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے دوبارہ پڑھ لا, پھر دساں گا کھانا پینا کتوں ہے. یہ ان لوگوں کے لیول تھے. فرمایا جو تیرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں نا پہلے ذرا دوبارہ پڑھ, لوٹا لوں, پھر تجھے بتاتا ہوں کہ کھاتا. وہ تو کیسا سوال کر رہا ہے؟ میں جس رب کا بندہ ہوں وہ مجھے کھلائے پلائے گا بھی نہیں. بڑے بڑے بہت بڑے لوگ تھے بیٹا حضرت جنید اور بایزید. لیکن دکھ پتر یہ ہوا ہے کہ میں ایک بات, ہم جو بیٹا صوفیاء کے ماننے والے اور نام لینے, ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ پتر ہم نے بھی سنت کے راستے پہ چلنا ہے. داتا صاحب حضرت جا کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کو ان پہ کلام کا موقع ملے. میاں میر لاہوری جا رحمۃ اللہ تعالی, کوئی ایسی بیٹا حرکت نہیں کرنی جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اور کسی کو ان پہ انگلی اٹھانے کا موقع. یہ تو میں نے آج جمعے میں بھی عرض کی نا حضرت, کیا ہے نام رہ گیا داتا صاحب, عرس رہ گیا, داتا صاحب کے وہ مزار کا غلاف رہ گیا, داتا صاحب چاڑن والیاں دیگا رہ گئی بھائی, لیکن جو داتا صاحب پیغام لے کے آئے تھے وہ کدھر گیا حضرت؟ اس کو تلاش کرو حضرت, اس کو خود پہ تاریخ. میں حضرت مثال کے طور پہ, پتہ نہیں اس بیان کے بعد کیا ہوگا, میں وہ ایک جگہ گیا تو وہ کو حضرت مجھے بتا رہے تھے جی ہماری کئی نسلوں سے یہ ہماری یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جی جب داتا صاحب کا عرس پاک ہونا ہے تو دودھ دا ایک قطرہ کار نہیں رکھنا, داتا صاحب جانا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ آپ کی یہ عقیدت سلامت رکھے. لیکن میں نے کہا حضرت ایک بات ذرا, نہیں حضرت تروپا اس پانی دا نہیں سی پایا, سارا خالص دودھ, کئی نسلوں سے ہمارا یہ چل رہا ہے. اس دن داتا صاحب, میں حضرت اللہ آپ کو سلام, لیکن ایک گل میں دسو, داتا صاحب ہی خالص بھیج دیو کہ لوگوں بھی خالص ہی پیاندے ہو. اتھے چپ سی حضرت, اتھے چپ سی, پھر اس کے پاس کوئی جواب. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا, داتا صاحب کو خالص اور لوگوں کیمیکل حضرت. میں نے کہا مزہ تب ہے, تو پاوے نہ داتا صاحب بھیج, نہیں ناراض ہوں گے تجھ سے, لیکن داتا صاحب کی خوشی یہ ہے کہ رب دی مخلوق اور داتا صاحب کے نانا کریم کی جو امت ہے ان کو خالص پلا. حضرت گل ہوئی, ٹھیک ہے جو ہوگا اس بیان کے بعد دیکھی جائے گی حضرت, لیکن کیا ہم ان لوگوں کو راضی کریں حضرت؟ میں اللہ کی قسم ہے, آج پھر لو رہے ہیں, مجھے شرم آتی ہے داتا صاحب کیڑا منہ لے کے جا. حضرت صاحب کو کام بھی تو دسو نا, جڑا جے کو کیتا ہے تو میں داتا صاحب جاواں نا, کیا کر, مجھے نہیں پتا اس بیان کے بعد کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی گجر میرے خلاف ریلی کڈن, لیکن میری ایک تو برادری بھی ہے, کیا کروں حضرت؟ داتا صاحب کا یہ انہوں خالص پیام, سانوں بھاویں رہن دے, یہ کیا ہوا؟ یہ داتا صاحب اس لیے بیٹا آئے تھے کہ دودھ چڑھے گا, نہیں, داتا صاحب یہ پیغام لے کے آئے تھے خالص پلانا, نہ پانی والا پلانا, نہ ردی کیمیکل والا پلانا. لیکن کیا ہے, عرس بھی ہے جناب, چادر بھی ہے, دیگے بھی ہیں, لیکن جو داتا صاحب کی تعلیم ہے یہ تھا داتا صاحب کا پیغام, ان کو خالص پلا میاں, میرے نانا جان کی امت کو خالص پلا, اللہ کی مخلوق کو خالص پلا. وہ بھول لے جو بھائی جنہ مرضی لے جو, ان کو کیا لگے, انہوں نے خوش اس دن ہونا ہے جدن تو انہوں بھی خالص پہ آئے تو پھر انہوں نے بھی خالص لے کے جائے. مزہ تھا بن رنگ ان کی تعلیم لاؤ, ان کی تعلیم نہیں رہی. کشف المحجوب میں جو کچھ لکھا پڑا ہے وہ لے کے آؤ حضرت. وہ حضرت جنید بغدادی, حضرت جی اللہ سلامت رکھے, دعوت اسلامی اپنا رول پلے کر رہی, حضرت نے اپنا حصہ پا چھڑے, یہ کئی سالوں کا کام حضرت نے کر دیا. لیکن بڑے مثلا میں نے جمعے میں بھی کہا ہے, یہ تو ہمارا جو نصاب ہے, جو آپ کے بچے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, میرے بھی پڑھ رہے ہیں, کیا ہے وہ نصاب حضرت؟ میں مثال کے طور پہ حضرت جی, مجھے سارا تو نہیں یاد رہا, میں نے بھی حضرت جی بچپن میں پڑھا تھا, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. کیا تک کیا پڑھانے کا؟ وہ بھائی میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر میر علی شاہ پہ بس کرو. اللہ حضرت جی
کتابیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، لوگ ختم نہیں ہیں۔ کیوں ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال؟ مجھے آج بھی یاد ہے حضرت، میں نے بچپن میں وہ چھٹی کلاس میں جب گیا نا، تو وہ مضمون شروع ہوئے۔ وہ مضمون کیا تھا؟ مائے ٹیبل۔ تو میں کہتا ہوں حضرت جی، مائے ٹیبل کی جگہ مائے ابو بکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس میں اگر وہ قصوروار ہیں تو ہم بھی قصوروار ہیں، ہم بھی چپ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پڑھاؤ ٹیبل، پڑھاؤ ٹیبل، مائے پین، مائے بک، مائے چیئر۔ بھائی مائے چیئر کی جگہ مائے عمر کیوں نہیں ہے؟ مائے پین کی جگہ مائے عثمان کیوں نہیں ہے؟ مائے بک کی جگہ مائے علی المرتضیٰ کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان بچوں کو تب پڑھائیں گے جب ان پہ غیروں کا رنگ پورے کا پورا چڑھ چکا ہوگا۔ وہ تو رنگ چڑھے ہوں اسی اے چالن دے دیا، پھر نہ تتر رہا نہ بٹھیر رہا۔ اللہ مزہ یہ تھا کہ بچپن میں حضرت مائے ابو بکر، مائے علی، مائے عثمان، مائے عمر، مائے ابو ذر، مائے عمار، مائے مصعب بن عمیر، مائے ابو عبیدہ بن جراح، بچپن میں حضرت ان کی روحوں میں اتر جاتے سارے۔ اللہ دی قسم ہے اس قوم نے وڈ کتنا سی، لیکن اس قوم نے کدی دودھ چ پانی نہیں سی پانا ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ سب ان بچوں کو تب پڑھایا جائے گا جدوں نہ تتر رہے ہونے نہیں تو نہ بٹیر رہے ہونے۔ پھر ابو بکر پڑھانے کا کیا فائدہ؟ رنگ تو وہ والا چڑھ گیا۔ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ یو وٹ یو۔ بچپن میں حضرت یہ رنگ ان بچوں پہ چڑھانا تھا۔ ستے حضرت اسی سارے کئی سال تو حضرت مسٹر چپس پڑھایا گیا اس قوم کو حضرت، جس کی سٹوری کیا تھی، اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ کیوں جنید نہیں پڑھائے؟ کیوں بایزید نہیں پڑھائے؟ کیوں سری سختی نہیں پڑھائے؟ کیوں داؤد تائی نہیں پڑھائے؟ کیوں سعید بن مسیب نہیں پڑھائے؟ کیوں حضرت اویس کرنی نہیں پڑھائے؟ تب حضرت جب پہلا ہمٹی ڈمٹی والا رنگ چڑھ گیا ہونا پورے کا، تو حضرت جنیدی وہ کیا کہا جی، یار ملے کھدا، تو جواب کیا آیا حضرت خواجہ غلام فرید کی، ایہو نفس مرے جدا۔ اب دیکھو جی، نفس، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ سید سے کشتی ہارے، اور پھر جو ایک سلسلہ ہے جس سے صوفیہ گزرتے ہیں، حضرت آپ کو مجاہدے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نے لیا، میں نے پڑھا ہے جی 14 سال آپ نے حضرت جی ریاضت کی، اور جو نفس ہے وہ امارہ سے لوامہ، اور لوامہ سے مطمئنہ، پھر رادیہ، پھر مردیہ، وہ اس نے وہ سارے سلسلے طے کیے۔ جب دیکھا گیا کہ اب پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، تو حکم آیا جنید چل اب رخ کر مخلوق کا، اور ان کو راستہ دکھا۔ اسی لیے تو حضرت ابھی خود نہیں نا وہ سلسلہ آیا۔ میں حضرت ایک ایسے لاہوری نہ نقاب بڑا ہی دکھ ہوا حضرت، حضرت بندہ بڑا کرمنل ٹائپ بندہ سی، اللہ نے توفیق توبہ، وہ کو بیان سنیا جمعے میں آیا، توفیق توبہ ہو گئی، نمازی ہو گیا، وہ سارے کام بندے نے چھوڑ دیے۔ 2 بچیوں کا نا نکاح آ گیا، مجھے کہتا حضرت نکاح، میں حضرت جی میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن پھر حضرت جی وہ جس کا پروگرام تھا انہوں معذرت کی تھی، میں یار نیا بندہ آیا کہ حضرت جی ٹوٹ ہی نہ جائے، دل برداشتہ نہ ہو، شیطان اپنا کام نہ کر جائے، میں حضرت جی نکاح پڑھانے ان حضرت اتنے جڑے وہ بھائی سن جنہوں کے کول وہ رجسٹر سی، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت 2 نکاح، ایک وہ پہلے حضرت بچی سے وہ جا کے پوچھا، سائن وغیرہ ہوئے، دوسری کو بھی پوچھا حضرت۔ اب وہ یہ تھا کہ منڈے دویاں پوچھ کے تے خطبہ ایک ہی ہو جائے گا حضرت۔ وہ میں ایک منڈے پوچھا تو بھائی ہونا نا میرے ہتھوں کھو کے نا رجسٹر، تو انہوں نے دوجے آپ پوچھا، اللہ وہ غصے میں آگے آئے، میں نے اشارہ کیا۔ مجھے دکھ ہوا کہ حضرت ہم خود اتنے بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا لے جی 2 نکاح نے پڑھا چھڑے تو سارا کوئی دین نہیں لے جانا۔ اتنا دکھ ہوا نا، تو مولوی سلیمان اسی یہ نہیں بیمار، ہم نے ان کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے؟ مجھے تو ابھی خود یہ بیماری لگی ہوئی ہے، میں ان کا کیا علاج کروں؟ اللہ دی قسمیں حرام ہے، میں نے 1 روپیہ بھی لیا، میری نیت بھی ہو 1 روپیہ لے،
لیکن مجھے اتنی تکلیف ہوئی یار ہم اتنے بیمار ہیں. اللہ حضرت میری روٹین ہے, میں کتنے نکاح پڑھانے, میں کدی کلا نکاح نہیں پڑھایا. مجھے لوگوں کا مزاج پتہ ہے, جو موجودہ ادھر عالم ہوتے ہیں یا جن کے پاس رجسٹر ہے, لوگ ان کی خدمت نہیں کرتے. نکاح تو سارا مصباحی صاحب نے پڑھایا تو وہ نہیں پائے لیندے. میں حضرت جی وہ جو ادھر عالم موجود ہوں, میں یہ خطبہ کہتا ہوں حضرت آپ عطا فرما دیں, یا حضرت دعا اجاب آپ قبول کروا دیں تاکہ حضرت کا کوئی رول ہو تاکہ. لیکن مجھے اس دن اتنی تکلیف ہوئی, میں نے کہا یار اسی کی علاج کرانی. میں سلیمان تو تو خود بیمار ہے ابھی. اس لیے پھر کیا ہوتا ہے, ان پاک لوگوں کو ایک گزارا جاتا ہے حضرت, ان کے اندر سے نکالا جاتا ہے سارا کچھ, رگڑائی ہوندی ہے حضرت. علی فلدا رتا دل میرا بیدی مینو خبر نہ کائی, بلیا کول لفظ پورے جڑے دل دی کرن صفائی. یہ ہو کی ضربوں سے صفائی کرتے ہیں اندر. حسد, بغض, کینہ, تکبر, عجب, ریا, تسنع نکالتے ہیں حضرت. اللہ اللہ صفائی ہوتی ہے. جب حضرت اس سلسلے سے گزرے حضرت, صفائی میسر آئی حضرت, نفس کو پاکیزگی مل گئی ہے. مردہ نہیں حضرت جی, انہیں مرنا, انہیں نال ہی رہنا, انہیں آخری ساہ تک نال رہنا ہے حضرت. مرنے سے مراد پاکیزگی مل جانا نفس کو, کیونکہ جو نفسی امارہ ہے اس کا کام ہی برائی. وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. پھر آگے اگر کرم ہوا پھر لوامہ, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, ملامت کرنے والا نفس. اب اس میں اتنی طاقت نہیں آئی ہوتی کہ یہ گناہوں سے بچے, لیکن اتنے جگہ ہو گیا ہوتا ہے کہ اگر غلطی کر لے نا تو پھر معافی ضرور مانگتا ہے, ملامت کرتا ہے, کہے گا ایک ہی کیتا ہے, معافی مانگ اپنی. جتنی دیر تک معافی والا معاملہ نہیں کروائے گا اس کو چین نہیں آئے گا. لیکن ابھی اتنی طاقت نہیں آئی ہوتی اس میں کہ یہ کلی طور پہ گناہوں سے بچ جائے. پھر آگے اگر کرم ہو, شیخ کی صحبت ہو, اللہ کا فضل ہو, تو پھر حضرت آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, جدے چون کچھ پاک ہو گیا مطمئن نفس. تو جب حضرت پہنچے تو حکم آیا رخ کرو مخلوق کا حضرت, ان کو دکھاؤ ہمارا راستہ. تو لکھا جی حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف واپسی تھی, تو راستے میں حضرت کوئی پیدل چل رہا تھا, کوئی گھوڑے پہ, کوئی خچر پہ, تو سب نے حضرت جنید کو دیکھا. سب کو حضرت جنید یاد تھے. حضرت کے جانے سے پہلے سارے بغداد شریف میں خبر پھیل گئی حضرت جنید آ رہے ہیں, اور سارا بغداد حضرت جنید کا استقبال کرنے کے لیے بغداد سے باہر آ گیا. جب حضرت نے اتنے لوگ دیکھے, ان کے ہاتھوں میں پھول دیکھے, کہ اوے جنید, وہ نفس جس کو 14 سال مشقت کر کے گرایا ہے, تو اگر اتنے پھول تجھ پہ گرے وہ تو موٹا ہو جائے گا, کیسے لوگوں سے چھٹکارا پاؤں. حضرت نے اس رخصت پہ عمل کیا حضرت. ہیں جی, ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. حضرت نے اس پہ, آپ بغداد سے باہر تھے, حدود شہر میں داخل نہیں, مسافر تھے, وقت بھی تھا جو شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر افطار کرنا ہو. حضرت نے جوں کی روٹی کا ٹکڑا نکالا, تو لوگ بھی بڑے بادشاہ ہیں جی, ایک گل ویک کے سمانے تھے, ایک گل ویک کے تھلے. ان کا ماننا ایسے ہی ہے حضرت, دنیا دار ہوتے ہیں نا حضرت, وہ تو کو پکا ہوتا ہے پھر کہندا ہن حضرت جی جو ہوئے ہن نال ہی میں بھی جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. وہ لوگوں نے کہا ہے وہ حضرت جنید 14 سال کیا کر کے ہے, روزہ ہی نہیں رکھا کوئی بھی. وہ لوگوں نے پھینکے پھول نیچے, نہ کوئی رمضان کا احترام, سر عام روٹی کھا رہے ہیں. لوگوں نے حضرت پتھر اٹھائے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی. حضرت میں نے پڑھا ہے, حضرت بیٹھ گئے, سر پہ ہاتھ رکھ لیا کیونکہ پتھر سر کو نہ لگے. پتھر برس رہے ہیں اور حضرت اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اون ٹھیک رہے ہیں. کتوں لے آئی ہے والے پلواڑ حضرت, سانو تو پائی ہار نہ پاؤ, تو اسی کہنے اگوں شیخ صاحب نو ٹائم ہی نہیں دینا, نے ہار ہی نہیں پائے ہے, انہیں میرا استقبال ہی ٹھیک نہیں کیتا ہے, بندے ہی نہیں جانا ہے باہر استقبال کرنے لی کوئی. میں کل وہ جان چھڑواتے تھے حضرت جی. وہ لکھا جی ایک بچہ تھا چھوٹا, اس کو نہیں ملا کچھ بھی اپنا غصہ نکالنے کے لیے. اس نے حضرت پہ نا آگے آ کے نا تھوک پھینکا حضرت. وہ لکھا ہے حضرت پتھر تو برداشت کر گئے, تھوک نہیں برداشت ہوا. وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. بس پھر
دریا رحمت بھی جوش میں آیا اور آواز آتی ہے جنید نہ رو، ارے بغداد والوں کو کیا پتہ ہماری بارگاہ میں تیرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ میں کہوں گا اس کمرے والی ایٹم کو کیا پتہ حضرت جنید کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کمرے والی ایٹم کو کیا پتہ کہ حضرت جنید کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا تھا جنید، کیا ہے جنید۔ کہا نہ رو جنید، اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ ہماری بارگاہ میں تیرا کیا مقام ہے تو لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید تھے، عرض کی رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو تجھے بھی لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آگے سے آواز آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں، آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ یار ملے کدا ایہو نفس مرے جدا، لیکن کون جی جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے کہ ایہو نفس مرے۔ وہ اور رویا حضرت، اور پھر وہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضرت ایہو نفس مرے کدا، پھر آخری سوال اور آخری جواب جو حضرت نے اس کے کندھے پر رکھ کے دیا، آپ نے فرمایا یار چاہے جدا، جب وہ چاہے گا، جب وہ چاہے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس لیے حضرت وقت ہے بھائی، کر لو یاد، اپنی نمازیں پوری کرو، اور اسپیشل نوجوان بچے بیٹھے ہیں، والدین اسپیشل نوجوان بچے میرے تے پتر، میں نے آج بھی ادھر جمعے میں اللہ نے توفیق، دو راستے ہیں، ایک مشقت مجاہدے اور ریاضت کا راستہ اللہ تک پہنچنے کا، اور دوسرا راستہ ہے خدمت کا راستہ، دوسرا راستہ خدمت کا راستہ، وہ والدین کی، وہ اپنے جو ارد گرد والے احباب ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، دو راستے ہیں۔ اور میں جس دے کول دے پتر امی یا ابو یا دویاں چ کوئی ایک ہے، موجاں پائی جی لوڑ ہی نہیں، رج کے خدمت کر دو ان کی، پیر من لو انہوں۔ میں حضرت جب تک میرے حضرت صاحب کو میں نے دیکھا، بندہ آیا پوچھنا مرید ہون لی، پوچھنا والدین ہے نے یا دویاں چ کوئی ایک ہے وے، انہیں کہنا جی جناب، فرمانا ان ساڈے کول آ کے بہ جایا کر، باقی مرید تو انہاں دا ہی ہے، انہاں دی خدمت کر جا، انہاں دی خدمت کر جا، فرمایا ساڈے کول بہ جایا کر آ کے، لیکن مرید تو امی دا ہی ہے، مرید تو ابو دا ہی ہے، اللہ کی قسم ہو کے دیکھو مرید، آؤ ان بزرگوں کی خدمت میں بیٹھو، تربیت کرواؤ، لیکن ایک باری مرید ہو جی میں پینا دی کر دے ہو نا، پچھا نہیں کرنا، ہاتھ چومنا ہے جی جی پیر صاحب، کدی امی نو کیتا ہے، امی نو تو وڈن پیندے ہو، صحیح ہے جی، میں دیکھتا ہوں ان بچوں کو، میں آگے کہہ رہا تھا میں کون سا کینیڈا سے آیا ہوں ادھر، اتھے ہی رہنا میں ادھر، ماں نو تو وڈن پیندے نے ادھر، ابو اگے نہیں ادھر اینا بولتے، پتہ ہے کوئی پینی بھی پوان کے ادھر، لیکن ماں نو وڈن پیندے نے ادھر، کرو نا کبھی امی کے آگے بھی جی امی جی جی امی جی امی حکم فرمائے امی، میں نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب کے لیے نہ کرو ادھر، لیکن امی کے لیے بھی کرو نا، ابو کے لیے بھی کرو۔ اللہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمائے، علماء بیٹھے ہیں، پیر صاحب کا تو ہم ویسے ادب کرتے ہیں نا، ابو جی کے لیے لکھا ہے کہ جب تو چل رہا ہو تو اپنے ابو جی کے آگے آگے نہ چلنا، ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پیر صاحب کے تو ادب میں ہم کرتے ہیں نا کہ یہ ادب ہے، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ابو کے لیے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب تو اپنے ابو کے ساتھ بیٹھے کسی محفل میں ہو، تیرے انداز سے پتا چلے یہ بیٹا ہے، وہ ابو جی ہیں، جب تو کہیں جائے چل رہا ہو، تیرے چلنے سے پتا چلے، تو چلے اس انداز سے، لوگ دیکھ کے کہیں وہ ابو جی ہیں، یہ بیٹا ہے، آگے نہیں چلنا دے، اگر کہیں جائے پہلے ہی نہیں بیٹھنا دے، اپنے والد کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھنا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے حضرت جی جب تو اپنے والد کے ساتھ کھانا کھائے اور گوشت وغیرہ ہو، اتھے احتیاط کر، پہلے بوٹی نہ اٹھا، ہو سکتا ہے تیرے ابو کا ارادہ اٹھانے کا، تو پہلے نہ اٹھا لیتے، لیکن حضرت جی پیر صاحب لئی کرنے ہیں، اتھے کوئی نہیں جے کرتا،
پیر صاحب کے لیے ہے، لیکن ادھر کرو ادھر اپنی امی بھی. میں تو جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے رنگ ہی ادھر سے لگے ہیں. باقی کیا جی اتنے اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا بڑا مطالعہ ہے، بڑا بڑا انداز گفتگو ہے احباب کا. میں تو کچھ بھی نہیں، اتھو پڑھی اتھو پڑھی اتھو پڑھی تو اتھو پڑھی ہے. لیکن کیا ہے دعا ہو گئی پیچھے. مجھے تو حضرت جب کبھی میرا کام پھنستا تھا میں تو بہت، ابو جی والدہ صاحبہ 2008 میں، میں تب ادھر جامعہ نظامیہ میں تھا لاہور، جب والدہ صاحبہ انتقال فرما گئیں تو ابو جی یہ تقریباً 2 سال میں نے تو حضرت جس دن کوئی مشکل پینی ہے نا، والد صاحب کو جلیبیاں بڑیاں پسند تھیں، میں لے جانی ہیں جلیبیاں، میں نے لے جانی ہے جا کے گرم گرم پیش کرنی. مزاج کے بڑے سخت تھے کیا میں ابو جی جلیبیاں لینی ہیں مار منو مٹھا کھوا کھوا کے. انہیں باتوں کا نہیں غصہ کرتے. اللہ کی قسم ہے یہ تو کرتے کچھ نہیں، جو ہم نے بچپن میں ان کو ستایا یہ تو کرتے کچھ نہیں ہے. جو بچپن میں ہم نے ان کو سولی پہ لٹکایا یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے حضرت. ساری ساری رات تیرے لیے جاگے ہیں، یہ کئی راتیں جاگے ہیں. میں خود جاگتا ہوں حضرت، جس رات جاگتا ہوں مجھے اپنی امی جی بھی یاد آتی ہیں، اپنے ابو جی بھی یاد آتے ہیں کہ سلیمان تو بدلہ ہی نہیں دے سکا ان کو، کوئی تجھے تو موقع ہی نہیں ملا ان کے لیے ساری رات جاگنے کا. یہ دیکھ کیسے اولاد پلتی ہے حضرت. رات کو کئی بار ماں کو اٹھنا پڑتا ہے حضرت. چھوٹا ابراہیم ہے، کبھی فیڈر مانگتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ. میں حیران ہوں حضرت، میں نے کبھی اس کی پیشانی پہ شکن نہیں دیکھی. سارا دن کا تکی ہوتی ہے کچن میں کام کر کے، تو کرتے ہی کچھ نہیں. کبھی ان کی بات کا غصہ نہ کرنا. تو نے جتنا ان کو ستایا تو سوچ نہیں سکتا کبھی. اس لیے تو کہا گیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو کیا اف ولا تنہرہما، اف نہیں کرنا. تو وہ کھوا مینو میٹھا، مار مینو میٹھا کھوا گیا. میں چپ، پھر کھول دے جے لے آئے ہیں میں کھول کے میں ایک پیش کر دی تو ایک کھا کے دے، ایک اور میں نے ایک اور دے بس دوجی کھانی تے کھجتھرو ڈگ پڑے. یا اللہ مینو خوش کردا ہے تو اینو خوش کری ہے. دعائیں لگ مجھے سارے پوچھ ایسا کیویں ہویا، میں ایویں ہویا. دنیا کو اس میں تسخیر پڑھتے ہیں، کوئی پتر وظیفہ کوشش کرنا 5 پوریاں ہو جان میری. کوئی پوچھتے ہیں کہ اس میں تذکیر پڑھتے ہو؟ جمعے سے لوگ پہلے آ کے بیٹھے، میں کوئی یہ ہوا بس وہ دعاواں لینا انہیں. یا اللہ مینو خوش کردا ہے تو اینو خوش کر. یا اللہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کردا ہے تو ایدا کری. یا اللہ میرے نال پیار کردا ہے، یا اللہ لوگاں دے دل چ ایدے واسطے پیار پا دیں گے. مجھے تو اس طرح ملا سارا کچھ، مجھے تو اس طرح. اس لیے بیٹا جتنے نوجوان بچے بیٹھے جس کے پاس ہیں پتر نوکر ہو جو مرید ہو جو دے امی جی ابو جی پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے حضرت. پھر تو جتھو لنگے گا نا پھر لوگ تیرے لیے کھلون گے، پھر لوگ تیرے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن ایک بار ان کی خدمت کر دے میاں. ان کی خدمت نے تو حضرت ولی بنا دیا لوگوں کو. حضرت بایزید، حضرت بڑے بڑے ایسے پاک لوگ ہیں جن کو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ. حضرت بایزید کتابیں بڑی پڑھی ہیں حضرت. بڑے بڑے ایسے پاک لوگ جن کو رنگ ہی حضرت ادھر سے لگا. اس لیے حضرت میں جدھر سے تھا میں اب بھی ادھر ہی ہوں. خدمت پتر میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جنی دیر کول ہوں نے پوچھدا کوئی نہیں. جو ٹر جاندے نے پھر عید نو سٹیٹس لان گے ٹر گئے یار محبتاں والے، پھر سٹیٹس لگیں گے. تے بھائی جی تیرے کول سن تو ادو کی کیتا؟ دس کدی کول بیٹھا تھے انہوں نے. جتنے پتر سپیشل نوجوان جنہیں تسی جڑے کماندے وہ بھی، جڑے نہیں کماندے وہ بھی کو اپنی جیب چ پیسے جو امی جی نو پسند ہے، جو ابو جی نو پسند ہے لے جایا کرو. میں حضرت کل میں جیلم گیا تو میں جاتے ہوئے نا بچوں سے پوچھ کے گیا نکلنے سے پہلے. میں نے کہا پتر جیلم جا رہا ہوں کیا کیا لے کے آؤں. بچے تھے انہوں نے اپنی ڈیمانڈ بتائی. اب حضرت جی مجھے بھولنا تو نہیں نا، میں ایک دن جیلم گیا تھا تو ان سے پوچھ کے گیا تھا. لیکن میں نے دیکھا بیٹا جب ان کی باری آئی ہے نا، ہم نے کبھی نہیں جانے سے پہلے پوچھا ابو جی جیلم چل رہا ہوں کی لے کے آؤں. ہم نے نہیں پوچھا. ہماری باری انہوں نے یاد تو ہے نا حضرت کو بھول گئے ہیں حضرت. ان کو یاد ہے سارا کچھ. میں جیلم گیا تھا تو پوچھ کے گیا تھا کہ پتر جیلم تو کی لے کے آؤں. اے بھی جیلم گیا مینوں نہیں انہیں پوچھا ابو جی میں کی لے کے آؤں تھوڑے. یہ مار دیتی ہیں چیزیں حضرت ان کو اندر سے. نہ مر انہیں تو خوراکاں بڑیاں چنگیاں کھادیاں نے ساڈیاں مائیاں بابے نے.
وہ جڑے زخم دینے ہیں نا اسی حضرت کو مار دینے نا، جو زخم ہم ان کو دیتے ہیں نا وہ مارتے ہیں ان کو اندر، بولتے یہ نہیں، گلا نہیں کرتے، یہ حضرت شکوہ نہیں یہ کرتے، حضرت چپ کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہر روز ہم ان کو ایک زخم دیتے ہیں حضرت۔ مجھے یہ بولنا تو نہیں نا کہ میں جیلم گیا تھا، میں بچوں سے پوچھ کے گیا تھا، یہ میرے اندر لکھا گیا ہے۔ اب میں نے بھی منتظر رہنا ہے، جب یہ جیلم جائیں گے تو مجھے پوچھیں گے بھلا، میں نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ جب بچہ جیلم گیا تو اس نے پوچھا ہو کہ ابو جی میں جیلم چل رہا ہوں کی لے کے آؤں، یا امی جی میں جا رہا ہوں کیا لے کے آؤں، کرو پیسے جوڑ کے نا جو امی نو پسند ہوئے، جو ابو جی نو پسند اسپیشل لے کے جائے۔ امی جی تڑے لیے لے کے آیا، آم پسند ہے آم لے جاؤ اسپیشل، امی جی اور انہوں دا نا دل وداؤ، حالا وہ کبھی اکیلے نہیں کھائے گے، ابو جی کبھی اکیلا نہیں کھائیں گے، دل وداؤ انہوں دا، خبردار بھائی کوئی ایسا منو ہاتھ نہ لائے، صرف امی جی دا، امی جی تسی کھانا بس، میں تڑے لیے لیا، اللہ دی قسم ہے وہ دے اندر خون، اس کا جگر خون بنائے گا، وہ دے اندر اینج خون ودے گا جویں انہوں کو میتھی کو بال دے 10 ٹیکے کٹھے لا چھڑے نے کسی نے، اس کے پٹھوں میں اتنی طاقت آئے گی، اللہ کبھی وہ اکیلا نہیں کھا، ہو ہی نہیں سکتا ماں اکیلا کھائے، لیکن اس کے لیے اوے خبردار، اوے جنید، اوے خبردار اویس، اوے خبردار عبدالرشید، اوے خبردار غلام مصطفیٰ بھائی، کوئی شام کو ہاتھ نہ لگائیے میری امی کا بھی، اللہ نے سارے نے کھوانا ہے، جنید کو بھی کھلائے گی، اویس کو بھی کھلائے گی، عبدالرشید کو بھی، لیکن تو دل وڈا کرنا بھی ہے، اس کو سب یاد ہے اس نے تجھے کتنے کھلائے ہیں۔ میں حضرت اس دن کھانا کھا رہا تو ساتھ وہ ابراہیم، وہ اس نے وہ شاید کو کنکر تھا، یہ پتہ نہیں کیا اس کو ہوا، تو اس نے تو ماں نے جلدی سے ہاتھ آگے کر دیا، اس نے وہ ساری وہ ماں کے ہاتھ، تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، کوئی ہوتا نا کوئی اس نے کوئی نک چڑھایا ہوا ہے، کوئی متھے وٹ آیا، کچھ بھی، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کیا ہے ماں یار، اب اس کو یاد نہیں ہے، اس نے میرے ہاتھ پہ کہہ بھی کی ہے اگر، بس حضرت ہمارے رویے مارتے ہیں، ہمارے ہر روز پتر اسی انہوں نے کوئی زخم دینے ہیں، ہر روز ہم اپنی امی اور اپنے ابو جی کو ایک زخم دیتے ہیں، بولتے نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے، کوئی گلا شکوہ نہیں کرتے۔ اب تو خیر حضرت جی ظاہر ہے 12 سوا 12 کا ٹائم تو خیر ہو گیا، میں جب باہر ہوں یا آپ بھی ہوں تو باپ کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی ہے بھلا، گھر جا کے بچیاں نال لانا، گھر جا کے، لیکن پھر کیا ہونا ہے، اب جب میں نے بچہ بن جانا نا بوڑھا ہو کے، اور میرے ابراہیم نے اور محمد علی نے، اب پھر مجھے یاد رہنا ہے یار میں جدو باہر جانا ہاں سب تو پہلے آ کے انہوں کا منہ ویکھنا ہاں تو ٹھنڈ پیندی سی، پھر مجھے انتظار رہنا یار محمد علی ابراہیم آئے ہیں، مجھے آ کے ملے نہیں، پوچھا نہیں، چپ کر کے اپنے کمرے ٹر گئے، میں ہی پوچھنا ہے ابراہیم آ گئے، تو کسی نے پتا نہیں کنی دیر تک آ گئے کمرے چ اپنے، میں نہیں پوچھنا محمد علی آ گئے، کسی نے کنی دیر تک آ گیا اپنے کمرے میں، اب مجھے تو یاد ہے نظارہ یار، میں جب شہر سے باہر جاتا پہلی خواہش یہ ہوتی تھی بچوں کو سینے سے لگا، یار جب ان کی باری آئی کم از کم وہ پوچھ ہی لیتے آگے، مجھے اپنی شکل ہی دکھا دیتے، ابو جی کام تو آیا ہوں میں، چلو میں پہلے اپنے ابو جی نو ویکھ لوا، میں کام تو آیا پہلے اپنی امی جی نو ویکھ لوا، ہر روز حضرت ہم ان کا دل دکھاتے، کسی سے پوچھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ محمد علی اور ابراہیم گھر آ گئے ہوئے ہیں، ابراہیم اور محمد علی آ کے نہیں ملتے کہ ابو جی میں آ گئے ہوں، امی جی میں آ گیا ہوں، میں کام تو آیا، میں سب تو پہلے اپنی امی جی نو ویکھنا ہے، جا کے سب تو پہلے میں جا کے اپنے ابو جی نو ویکھنا، میرا کلیجہ پھر ٹھنڈا ہونا کوئی، بس حضرت یہ ہوگا، اللہ معاف کرے، اللہ سب کے والدین کو لمبی زندگی، ہاں یہ ہوگا جب ان کا انتقال ہوگا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے حضرت جی پوری منڈی میں نے خرید کے لے جانی، لعنت تیری اس خریدی منڈی پہ، اور مجھے تو زہر چڑھ جاتا دیکھ کے، میں کہتا ہوں جب زندہ تھے ایک سیب تجھے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ان کو کھلانے کی توفیق نہیں ہوئی، آج لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سیب لے آئے، آج لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ آم اٹھا کے لے آئے، بتا کب تیری ماں اور تیرے باپ کو تیرے ہاتھ سے کوئی آم نصیب ہوا، کب تیری ماں کو تیرے باپ کو تیرے ہاتھ سے کوئی آم نصیب ہوا، آج لے آیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے بیٹا
باتیں تو بڑی ہیں لیکن کیونکہ صبح ورکنگ ڈے بھی ہے تو 2 باتیں جی. ایک یاد ذکر کرنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے, اپنی نمازیں پوری کرنی ہیں. اور دوجا پتر خدا دا واسطہ جی سانو پوچھو جنا کل ماں پیو نہیں ہے, سانو پوچھو کہ جنا کل ہے نے پتر نہ با ٹائم ضائع کریا کرو. کیڑا دور جے یاراں والا پائی تے کیڑا دور جے اتنے خون چٹے ہوئے پے نے, تو یار لئی پھرن ڈے میاں, انہاں نو یار بنا, انہاں کل بہ, انہاں نال گلاں کر, انہاں نو سن, انہاں دیاں سنا, انہاں کو دعاواں لے. انہاں دیاں دعاواں یا تینوں غلام با یزید بنان گیاں یا غلام جنید بغدادی بنان گیاں, ان سے دعائیں سانو پوچھو. میں اللہ کی قسم ہے, میں کہتا ہوں 2007 چمی جی فوت ہو گیا, کوئی 2-4 سال مالک اور دے چھڑدا تے پتہ نہیں حضرت سلیمان کتھے ہوندا. حضرت والد صاحب تھوڑا جہا ٹائم مل جاتا, لیکن اکثر بندے کو ہوش اس وقت آتی ہے جب بندہ لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. آج حضرت جی بس رونی ہے میرے کو کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. اور آج ہمارے شیخ آصف صاحب جتنے بھی ماشاءاللہ یہ خاندان ہے, فیملی ہے, اپنے بزرگوں کے سال ثواب کے لیے انہوں نے یہ بزم سجائی. ان ساڈا بھی کو پیار پائی آصف نے دا کہ نہ نہیں ساڈا کل ہوئی ہوندی. تو چلو شکر ہے جی, اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب کی زیارت ہو گئی. ایک عالم کی زیارت کرنا کچھ انہاں لوکاں نو کی پتہ ہے, یہ تو حضرت جی جوری نو پتہ ہوندا نا کہ ہیرا کی ہوندا ہے, ان کو کیا پتہ ہے. ان کے لیے تو ہے مولوی, تینوں کی پتہ مولوی دی کی چھاڑ ہے. اے او مولوی ہے بھائی جس کے لیے محبوب فرما رہے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے, میرے معاشرے نے قدر نہیں کی ان لوگوں کی. اتھے فلاں کا بڑا پروٹوکول ہے جی, فلاں آئے تو سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مسجدوں والے, یہ ممبروں محراب والے. فرمایا جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے, جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. ماشاءاللہ کاکیاں دی زیارت ہو گئی ہے, روکی صاحب ہو گئے, اس چشتی صاحب گئے نے, ماشاءاللہ کاکا مل پہ آ جاتے ہیں. تو بس پتر نمازی رہیو سارے ہیں, میرے لیے بھی دعا کریو, اللہ نمازی رکھے, بے نمازی نہ مریے. اللہ اور اللہ اخلاص والا رکھے. پتر تھوڑا کر لئیو ستھرا کریو, تھوڑا کر لئیو سونا کریو, کرو تو صحیح کدی. حضرت جی پھر صرف حضرت اسی یہ کر نہیں رہے, میں مان ہی نہیں سکتا. چلو آخری بات جی, بات یہ لاہور میں بزرگ گزرے ہیں نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی, قربان جاؤں جی سادات پہ. سید ہوئے پھر عقیدہ بھی سونا ہوئے, 11 دا منن والا ہوئے. قربان جاؤں جی, سید تو پہلے سید ہے, اور کبھی ساتھ یہ بھی معاملہ ہو عقیدہ سونا ہو, اہل بیت اطہار نبی علیہ السلام کے اصحاب کا ادب کرنے والا ہو, تو ہوئے ہوئے اہی تے اگے سیداں دے پیراں دے وچ جانے ہیں. بند ہو اللہ وہ بس جی فٹافٹ. یہ نادر حسین شاہ گیلانی جی صاحب تصنیف بزرگ تھے. اچھا ایک نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی, یہ بڑے تو کتاب میں گیا تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے وہ کتاب بھی عطا فرمائی, تو میں نے وہ پہلا ہی صفحہ پڑھا تو اس کا میں ابھی تک مزہ لے رہا ہوں. کتاب ہونے کو آج گئی میرے کو, پتہ نہیں کدھر گئی, کسی نے لی مانگی گاڑی سے نکالی, مجھے نہیں یاد رہا. اس میں انہوں نے لکھا ہے, کہتے ساڈے محلے چ ایک بابے ہوری سن بال کٹتے سن, وہ سارے محلے دے وال وہی کٹتے سن. اب تو آپ کو پتہ دکان پہ دکان پڑ گئی ہے, پہلے کوئی اکا دکا دکان ہوتی تھی, کیونکہ اب کام بھی بڑے نکل آئے ہیں. ساڈے منڈے بھی ماشاءاللہ فشل کرواندے نے, ہاں رونقاں لگیاں ہوندیاں. اوے اللہ دے بندے, تینوں رب نے مرد بنایا, توں کہڑے پاسے پا گئے. تیرا جو میک اپ ہے نا, تیرا حسن یہ داڑھی شریف ہے, یہ ہے تیرا حسن, تو اے دے نال سونا لگنا, یہ ہے تیرا جمال ہے. تیرا جو ہے نا تیرا فیشن یہ ہے پگ شریف ہے. لیکن میں ان ایک دکھ نال ایک گل پتہ نہیں کہنی چاہیے, بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ آپ یہ سکھوں نے بھی آج کل وہ
فلموں بنانے والا کام شروع کیا. اور دکھ کی میرے بچیوں بات ہے اسی جمعے والے دن بھی ننگے سر, اسی محفل چ بھی ننگے سر, اسی شب برات تے بھی ننگے سر, اسی تاکراتاں چ بھی ننگے سر. لیکن حیرانگی کی بات ہے حضرت, سکھ اپنی فلم میں ہیرو آ رہا ہے لیکن پگ باندھ کے آ رہا ہے. بابے دی پگ انہوں نے فلموں چ بھی نہیں لائی. اور ہم نے اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک ان کی محفلوں میں بھی چھوڑ دیا. محفلوں میں ننگے اب عام ہے جی, روٹین ہے. محفل میں 200 بندہ بیٹھا ہے تو 180 ننگے سر بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے پتر یہ ہے تیرا حسن, یہ ہے روب, تو مرد ہے, تو مرد ہے, یہ ہے تیرا روب, یہ ہے تیری شان. حضرت وہ ان تمہیں پتا ہے روب دکانیں بھی ود گئی ہیں حضرت. کوئی وہ انہوں نے لکھا ہے جی وہ ساڈا جڑے بابے ہوری ہیں نا, انہوں نے ایک وقت آیا کہ بال وہ چھوڑ دیا, بس دکان کے باہر کرسی رکھ کے تو روتے رہتے تھے حضرت جی. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے 2-3 بار دیکھا اسی طرح. میں ایک دن کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا بابا جی وال چھال نہیں کٹ دے لوگوں تو روندے ہی رہندے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگے حضرت وہ بڑا شوق تھا حج کا, فرض نہیں تھا, میں صاحب استطاعت نہیں تھا, نفلی حج تھا میرا. کسی محبت والے نے محبت کی, کچھ میں نے جمع کی, وہ سبب بن گئے, بلاوا آ گیا, حج کر لیا. کہتے ہیں اب مسجد نبوی شریف میں ادھر کہتے ہیں میں وہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا سلام عرض کر رہا. اس دور میں موبائل ابھی نکلا نہیں تھا, کیونکہ اب ہم جیسے بابو سلام سے داخل ہوتے ہیں پہلے ہم موبائل نکال کے آن کر چکے ہوتے ہیں, اس لیے پھر توجہ ہی نہیں ہوتی ہے, ساری توجہ موبائل کی طرف, مووی کی طرف ہوتی ہے. وہ تو ہے کچھ نہیں تھا اس طرح کا. کہتے میں سلام عرض کر, بس وہ سلام بھی وہ دل والا تھا حضرت. کہتے ایسی بے خودی طاری ہوئی, میرا دل کیا کہ میں سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں, برکت لوں ہاتھ لگا کے. کہتے میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے, ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا بھی ہے, لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. میں نہیں ڈنڈا شنڈا تو شرطا ویکھیا. تب وہ اتنا دور بھی نہیں تھا, اب تو انہوں نے اور دور کر دیا ہوا ہے نا. کہتے میں آگے ہوں اور میں نے ہاتھ رکھا ان مبارک جالیوں پہ. کہتے شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا, نہ عمر کا لحاظ کیا, نہ داڑھی دیکھی, نہ داڑھی کا سفید ہونا دیکھا. اس نے اسی ہاتھ پہ اتنے زور سے ڈنڈا مارا, ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی, میرا دل گھبرایا, میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ. کہتے جیسے زمین پہ گرا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی, اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں, گرا تو زمین پہ ہوں, لیکن گرا اس انداز سے ہوں کہ گرا ان کے قدموں میں ہوں, اور میرا سر ان کی مبارک گود میں ہے. اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا, وہ ہاتھ ان کے دست رحمت میں ہے. اور وہ جگہ جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے, اپنا دوسرا دست رحمت اوپر رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرے محبوب فرما رہے ہیں بابا دل نہیں چھوٹا کریدا, محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے. میں کہتا ہوں حضرت جی اتنے تو کسی دا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ کسی نے کھادا ہونا لئی ہوئے, کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا. ساڈے لی کھادا سوں کے واہ والی کھادا, ساڈے لی کھادا سوں کے واہ, دیکھنا ہے انہوں نے. تے پتر جدن تیرے نصیب جاگ پئے تے تو ایک سوٹی بھی ہونا لی کھا لئی, پھر اسے رات ہی کرم ہوئے گا. لیکن اخلاص, کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا. اللہ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. جو کہا اللہ عمل کی توفیق دے, جو نہیں کہہ سکا ارادہ تھا اللہ پھر کبھی موقع دے, لیکن بغیر کہے وہ والا کرم بھی کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.